إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سفر کے مہینے کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ہجرت رسول کا پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے لے کر غار ثور تک ہے اور دوسرا حصہ غار ثور سے مدینہ منورہ تک ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے ارشاد فرمائی، اس آیت میں اللہ تعالی غار ثور کی ہجرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اپنے رسول کی مدد فرمائیں گے۔ یہ محاورہ ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے کہ اگر تو میری مدد نہیں کرتا تو نہ کر، مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو اسی طرح بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے، اللہ خود اپنے رسول کی مدد فرمائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی تازہ مثال تمہارے سامنے ہے، جس وقت مشرکین مکہ نے تمام سرداروں نے مل کر دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ بلائی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کو کم کیا جائے۔ اس بات پر، اس ایجنڈے پر انہوں نے میٹنگ بلائی۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی، مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جائے، اور کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ میں تم سب کو ایک رائے دیتا ہوں جس پر تم سب اتفاق کرو گے۔ سب نے کہا کہ وہ رائے کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی صورت اور تدبیر یہ ہوگی کہ ہر قبیلے کا ایک نمائندہ منتخب ہوگا، وہ تمام نمائندے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی ایک قبیلے کی گردن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور اس طرح بنو عبد مناف اور بنو ہاشم تمام قبائل سے لڑ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس طرح ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ہمیں اور ہمارے معبودوں کو سکھ چین کا سانس نصیب ہوگا۔ تو اس رائے پر سب مشرکین نے اتفاق کیا اور اس قرارداد کو پاس کر دیا۔ جب یہ قرارداد پاس ہو گئی، ایک رات کا انہوں نے انتخاب کر لیا کہ فلاں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے سارے منصوبے کی اطلاع پہلے ہی فرما دی۔
پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما دیا اور یہ آیت نازل فرمائی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ جس وقت وہ کافر لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو ملک سے نکال دیا جائے وَيَمْكُرُونَ وہ لوگ تدبیر کر رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ لیکن اللہ تعالی تمام تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ایک طرف مشرکین مکہ کے تمام سرداروں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی، تدبیر کی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو کس طرح کم کیا جائے، یہ تدبیر مشرکین مکہ نے کی۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے خود تدبیر کی کہ کس طرح میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت اپنے گھر سے نکال کر مدینہ منورہ پہنچانا ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی اور اللہ کی تدبیر تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تو پھر وہ دن آ گیا کہ جس دن تمام مشرکین مکہ کے سردار مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، اپنی ننگی تلواریں لہراتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج محمد کی نبوت کا کرشمہ دیکھیں گے، آج محمد کو مزہ چکھا دیں گے، آج محمد کا وجود مکہ کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھا کہ مشرکین اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ باہر مشرکین آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ابھی آئے ہیں، ہمیں بچانے والا پہلے سے یہاں موجود ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ گھر کے اندر صرف نبی اور علی ہیں اور ان دونوں کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالی ہی حفاظت فرمانے والے، اور گھر کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں مشرکین جمع ہیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں اور ان کو اپنی تلواروں پر بھروسہ ہے، اپنی تعداد پر بھروسہ ہے، اور وہ ایک دو نہیں تھے۔ علامہ حلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ مِئَةُ رَجُلٍ مِّن صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ کہ وہ قریش کے 100 بہادر آدمی تھے، 100 بہادر سردار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں اور ہم ان کا کام تمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ گھر سے نکلیں، ہجرت کریں، باہر اتنے لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر ان کی طرف پھینک دو۔ اب ایک مٹھی مٹی سے کیا ہوگا، اتنے لوگوں کے اوپر جائے گی، تقریباً 100 لوگ ہیں، سب کے اوپر کیسے جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مٹی پھینکنا تمہارا کام ہے، ان کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کو اٹھا کر ان کی طرف پھینکی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان میں سے، ان کی نظروں کے سامنے سے نہایت اطمینان کے ساتھ گزر گئے۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے، اور جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی میرے پاس ان مشرکین کی امانتیں ہیں اور یہ امانتیں میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ ان مشرکین کی تمام امانتیں ان کے سپرد کر کے پھر مدینے آنا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، اپنے دشمنوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرتے۔
اپنے دشمنوں کی امانت کی بھی ویسے ہی حفاظت کرتے جیسے اپنے لوگوں کی امانت کی حفاظت کرتے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری سبز چادر لے کر سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر صبح تک سوتے رہے، اور مشرکین مکہ کے تمام سردار اس انتظار میں کھڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے درمیان میں سے نہایت اطمینان کے ساتھ گزر گئے اور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابھی گھر کے پاس پہنچے، تھوڑی سی آہٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوئی، فوراً باہر نکل آئے۔ آدھی رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم جاگ رہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جاگ رہا تھا، میں آپ کے انتظار میں تھا، کیونکہ دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سارے واقعے کی اطلاع فرما دی تھی۔ اسی دن دوپہر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ آج کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم عطا فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ساتھ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم میرے ساتھ ہوگے۔ جب یہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آگے خوشی کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت عطا فرما دی۔ جب رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو تیاری کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اسی نیت سے کہ ان پر ہجرت کرنی۔ ایک اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی اور ایک اپنے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ 2 اونٹنیاں ہیں، ان 2 میں سے جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے نہیں لیتا، میں قیمتاً لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی قیمتاً خریدی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے جلدی سے کھانا بنایا، کھانا توشے دان میں ڈالا، پانی برتن میں بھرا۔ اب پانی کے برتن کو بند کرنے کے لیے کوئی رسی نہیں ہے، توشہ دان کو لٹکانے کے لیے کوئی رسی نہیں ہے۔ جلدی سے انہوں نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کے ساتھ توشہ دان باندھا اور ایک کے ساتھ پانی کے برتن کے منہ کو باندھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو یہ لقب عطا فرمایا ذات النطاقین، کہ 2 نطاقوں والی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر غار ثور کی طرف چل پڑے۔ اب مکہ سے غار ثور کا فاصلہ تقریباً 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پاؤں نیچے نہیں لگا رہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ پہچان نہ لیں، نشان قدم دیکھ کر پیچھے نہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چلنے کی وجہ سے انگلیاں زخمی ہو گئی۔ جب ثور پہاڑ کے قریب پہنچے، اب اس پہاڑ کی جو چڑھائی ہے، اس کا جو راستہ ہے وہ انتہائی مشکل راستہ ہے۔ آج کل بھی لوگ جاتے ہیں، آج کل بھی اتنی سہولیات کے باوجود بڑی مشکل سے لوگ اوپر چڑھتے ہیں۔ اس وقت تو کوئی سہولت نہیں تھی، کوئی آسانی نہیں تھی، اس وقت راستہ اور بھی زیادہ دشوار تھا، نوکیلے پتھر تھے،
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا، وہ برداشت نہ کر سکے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ علماء نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی بہت کمزور اور لاغر تھی، وہ سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہوئے، وہ اونٹنی اتنی تیز ہو گئی، اتنی چست ہو گئی کہ دوسری تیز اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے دوسری عورتیں پوچھنے لگی کہ حلیمہ تو نے اپنی سواری بدل لی ہے، تو نے سواری نہیں لے لی ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی، فرمانے لگی کہ میں نے سواری تو نہیں بدلی لیکن سوار بدلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی برکت سے وہ اونٹنی دوسری اونٹنیوں سے تیز ہو گئی۔ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے تمام صحابہ سے عہدے میں، مرتبے میں، فضیلت میں آگے نکل گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ اور اتنا مشکل ترین راستہ، دشوار راستہ، نوکیلے پتھر ہیں اور کسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلنا بہت مشکل ہے۔ اس ادا کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ابھی راستے میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چل رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پیدل ہے، تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں طرف ہو جاتے، کبھی بائیں طرف ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کیا ہے، کبھی تم آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی چھپ کر سامنے بیٹھا نہ ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی دائیں طرف سے کوئی نہ آ جائے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب بائیں طرف کا خطرہ ہوتا ہے میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور پر پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ ابھی یہاں ٹھہرے یہاں تک کہ میں غار کو صاف کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے باہر کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے، غار کی صفائی کی، غار میں جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کو پتھروں سے بند کیا، جو سوراخ بچ گئے اپنی چادر کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے، چادر کے ٹکڑوں سے ان سوراخوں کو بند کیا، پھر بھی ایک دو سوراخ بچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ اندر تشریف لائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، آرام فرمانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سوراخ بچ گئے تھے ان کے اوپر اپنا پاؤں رکھ لیا۔ اب اس سوراخ سے ایک سانپ نکلا، اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر ڈسا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی حرکت نہیں کی کہ کہیں میرے ہلنے کی وجہ سے، حرکت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک نہ کھل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے، حرکت نہیں کی۔ لیکن تکلیف اتنی تھی کہ اس تکلیف کا اثر آنکھوں پر ہوا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، پانی ٹپک پڑا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا وہ آنسو۔ جب وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا ابا بکر،
ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، درد کی شدت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جگہ پر لگایا جہاں پر سانپ نے ڈسا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لعاب دہن کی برکت کی وجہ سے وہ سارا درد فوراً ختم کر دیا۔ جب صبح ہوئی، روشنی ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چادر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، ان سوراخوں کو چادر کے ٹکڑے کر کے بند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جائے کہ ابو بکر کو میرے ساتھ جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ یہ دعا کی، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ابو بکر سے میں راضی ہو گیا اور ابو بکر کو جنت میں تمہارا ساتھی بنا دیا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ اس وقت تفسیر خازن میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں قتل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں ہلاک ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میں ایک عام مسلمان ہوں، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی جانثاری اور قربانی کا مظاہرہ فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میری تمام زندگی کی نیکیاں، عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر لے لے اور صرف ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دے، میرے لیے بڑے سستے کا سودا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میری عمر بھر کی نیکیاں لے لے مجھ سے، پوری زندگی میں نے جتنے نیک کام کیے، جتنی فتوحات حاصل کی، جو بھی اعمال کیے، ان سب کا بدلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے لے، مجھے صرف اپنی ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دے، میرے لیے بڑے سستے کا سودا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، آسمان کے تاروں کو دیکھ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر کسی آدمی کی نیکیاں ہوں گی کہ کسی آدمی نے اتنی نیکیاں کی ہوں کہ وہ ان ستاروں کے برابر ہو گئی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عائشہ تم سوچتی ہوگی کہ میں نے تمہارے والد کا نام نہیں لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں ان تمام ستاروں سے زیادہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ تو جب یہ سنا تو خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں موجود ہے اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکے سے نکلے ہوئے ہیں۔ مکے میں کفار نے یہ اعلان کر دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ، اس کو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ جب لوگوں نے یہ انعام سنا
تو سارے لوگ فردن فردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس وقت کی جو کھوجی ہوتے تھے پاؤں کے نشان دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کا پاؤں ہے، بڑے ماہر ہوتے تھے وہ کھوجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نشان قدم کو دیکھ کر غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر سے بیٹھے دیکھ رہے کہ وہ باہر سامنے کھڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ایسے فرمائی، مکڑی کو حکم دیا کہ اس غار کے سامنے جالا ٹن دیا، کبوتر کو حکم دیا اس نے غار کے سامنے گھونسلہ بنا دیا۔ اب غار کے سامنے جالا بنا ہوا ہے، گھونسلہ بنا ہوا ہے، تو ان کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ اس غار میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا، لیکن اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ بیٹھ گئے، انہوں نے اگر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، اتنا ہمارے قریب ہے، تھوڑے سے گھبرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو میرا کچھ غم نہ کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کمزور دل کے تھے جو ڈر گئے۔ یہ اشکال ان کا جھوٹا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کا کوئی فکر، کوئی غم نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم تھا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کا غم ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، لا تخف، تو خوف نہ کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا لا تحزن، اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کا غم نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن، تو میرا کچھ غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اب وہ غار کے منہ تک پہنچ گئے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا۔ 3 راتیں اس غار کے اندر گزاری۔ ہر رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ ہر رات کو آتا، پوری رات وہیں گزارتا، اور پورے دن کی جو خبریں ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر دیتا، اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتا۔ کفار مکہ کو ایسے لگتا کہ اس نے رات یہی گزاری ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں چراتا ہوا اس غار تک پہنچ جاتا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دودھ پلاتا اور پھر واپس آ جاتا۔ اس طرح 3 راتیں اس غار کے اندر گزاری۔ جب ان کا جوش اور جذبہ سرد پڑ گیا، تلاش کم ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور سے مدینے کا سفر کیا۔